بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نیکسٹ کویشچن آئے گا کہ عتیق از دا ٹائٹل آف حضرت ابو بکر. عتیق جو ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق کا ٹائٹل ہے. حضرت عمر اسٹیبلشڈ ڈپارٹمنٹ آف پولیس. حضرت عمر نے پولیس کا ڈپارٹمنٹ تشکیل دیا. حضرت عمر نے پولیس کا ڈپارٹمنٹ تشکیل دیا. حضرت عمر فارمڈ اے پارلیمنٹ نیم مجلس عام. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پارلیمنٹ بنایا جس کا نام تھا مجلس عام. حضرت عمر نے ایک پارلیمنٹ بنایا جس کا نام تھا مجلس عام. نیکسٹ ہے غنی واز دی ٹائٹل آف حضرت عثمان. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹائٹل تھا غنی. نیکسٹ ہے حضرت علی واز دی ٹائٹل آف دا گیٹ وے آف نالج. یعنی کہ علم کا دروازہ حضرت علی کو کہا جاتا تھا. گیٹ وے آف نالج حضرت علی کا لقب ہے. نیکسٹ ہے حضرت علی از بریڈ ایٹ نجف. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نجف میں آپ دفن ہیں، نجف میں آپ مدفون ہیں. نیکسٹ ہے امیر معاویہ اسٹیبلشڈ دا پوسٹل سسٹم. امیر معاویہ جو ہیں انہوں نے پوسٹل اسٹیمپ کا نظام متعارف کروایا. حضرت امیر معاویہ نے پوسٹل سسٹم کا یعنی کہ نظام ہے اس کو متعارف کروایا. نیکسٹ ہے عمار بن عاص امبریسڈ اسلام ان 7th ہجرہ. عمار بن اسلام جو ہے انہوں نے 7 ہجری کو اسلام قبول کیا. عمار بن عاص نے 7 ہجری کو اسلام قبول کیا. خالد بن ولید امبریسڈ اسلام ان 7th ہجرہ. خالد بن ولید جو ہیں انہوں نے 7 ہجری کو اسلام قبول کیا. خالد بن ولید نے 7 ہجری کو اسلام قبول کیا تھا. نیکسٹ ہے فرسٹ مؤذن آف اسلام حضرت بلال. حضرت بلال جو ہیں وہ پہلے اسلام کے مؤذن. حضرت بلال جو ہیں وہ اسلام کے پہلے مؤذن ہیں. نیکسٹ ہے دا ہوم آف حضرت ابو ایوب انصاری واز دی فرسٹ پلیس ویئر پرافٹ اسٹیڈ ان مدینہ شریف. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو گھر ہے یہ وہ پہلی جگہ تھی جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے وہاں پر یعنی کہ آرام فرمایا. نیکسٹ ہے دی فرسٹ پرسن سینڈ ٹو سیپریٹ اسلام انڈر دا انسٹرکشن آف پرافٹ واز مصعب بن عمیر ہو واز سینڈ ٹو مدینہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اسلام کا پیغام لے کر جانے والے وہ کون تھے؟ حضرت مصعب بن عمیر. اور ان کو بھیجا گیا تھا مدینہ کی طرف، ان کو بھیجا گیا مدینہ کی طرف. نیکسٹ فرسٹ پرسن ٹو میک اجتہاد واز ابو بکر صدیق. حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں یہ پہلے انسان یعنی کہ مسلمان ہیں جنہوں نے اجتہاد یعنی کہ قائم کیا، جنہوں نے اجتہاد کیا. پہلے یعنی کہ اسلام میں جنہوں نے اجتہاد کیا وہ تھے حضرت ابو بکر صدیق. نیکسٹ ہے حضرت ابو ذر غفاری از ناؤن ایز دا فرسٹ درویش. حضرت ابو ذر غفاری کو دا فرسٹ درویش بھی کہا جاتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری کو دی فرسٹ درویش بھی کہا جاتا ہے. نیکسٹ ہے عبداللہ ابن معزوم. عبداللہ ابن معزوم فرسٹ پرسن بریڈ ان جنت البقیع. حضرت عبداللہ ابن معزوم جو ہیں وہ پہلے یعنی کہ شخص ہیں جو جنت البقیع میں مدفن ہوئے. حضرت عبداللہ ابن معزوم. نیکسٹ ہے حضرت عمر واز دی فرسٹ پرسن ٹو پرفارم جنازہ صلات ان جماعت ود 4 تکبیر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے انسان تھے جنہوں نے جنازے یعنی کہ پڑھایا اور انہوں نے یعنی کہ 4 تکبیریں اس کی کیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پہلے یعنی کہ شخص تھے جنہوں نے جنازہ پڑھایا 4 تکبیروں کے ساتھ. نیکسٹ ہے فرسٹ کینسس آف اسلامک ورلڈ ان عمر's پیریڈ. فرسٹ کینسس آف اسلامک ورلڈ. اسلامی دنیا کے اندر سب سے پہلی مردم شماری حضرت عمر نے کروائی. اسلامی دنیا میں سب سے پہلی مردم شماری حضرت عمر نے کروائی. نیکسٹ ہے فرسٹ پرسن ٹو بیکم مرتد واز ایدر مقیس بن قبابہ اور عبید اللہ بن جاش. عبید اللہ بن جاش یا اس کو مقیس بن کعبہ بھی کہا جاتا ہے جب وہ پہلا مرتد بن گیا تھا. نیکسٹ ہے صلاح الدین ایوبی. صلاح الدین ایوبی کنکرڈ بیت المقدس. صلاح الدین ایوبی جو ہیں انہوں نے بیت المقدس فتح کیا. صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا. نیکسٹ شیخ عبد القادر جیلانی از بریڈ ایٹ بغداد. شیخ عبد القادر جیلانی جو ہیں وہ بغداد میں مدفون ہیں. شاہ جہاں ماسک از ایٹ ٹھاٹھا. شاہ جہاں مسجد جو ہے یہ ٹھاٹھا میں قائم ہے. نیکسٹ ہے جبریل ول بی فرسٹ پرسن کویسچنڈ آن ڈے آف قیامت. جبریل ول بی فرسٹ پرسن کویسچنڈ آن ڈے آف قیامت. نیکسٹ ہے فرام امنگسٹ دا اینیملس دا فرسٹ اینیمل
to be brought back to life will be براق of Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ جانوروں کے اندر سے وہ پہلا جانور جس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، سب سے پہلے جس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا وہ گھوڑا ہوگا جو یعنی کہ جس کا نام ہے براق، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر سفر کیا۔ نیکسٹ ہے دا فرسٹ عبادت آن ارتھ واز توبہ، دی فرسٹ عبادت آن ارتھ واز توبہ، جو زمین کے اوپر پہلی عبادت کی گئی وہ تھی توبہ کی عبادت۔ نیکسٹ ہے دا فرسٹ مجدد آف اسلام از حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کے پہلے مجدد تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ فرسٹ بک آف حدیث، فرسٹ بک آف حدیث کمپائلڈ واز موطا بائی امام مالک، پہلی حدیث کی کتاب وہ ہے موطا جو امام مالک نے لکھی، پہلی حدیث کی کتاب موطا امام مالک نے لکھی۔ ماسک آف پرافٹ واز ڈیمیجڈ ڈیو ٹو فائر ان دا رین آف متعصم باللہ، ماسک آف پرافٹ یعنی کہ مسجد نبوی جو ہے اس کو جو ہے وہ ڈیمیج کر دیا گیا آگ کی وجہ سے، یعنی کہ وہ ڈیمیج ہوئی کس کے دور میں؟ متعصم باللہ کے دور میں، متعصم باللہ کے دور میں۔ نیکسٹ ہے جامعہ ماسک آف دمشق واز بلٹ بائی ولید بن ملک، دمشق کی جامعہ مسجد کس نے بنوائی؟ ولید بن ملک نے، ولید بن ملک نے جامعہ مسجد آف دمشق کو تعمیر کروایا۔ نیکسٹ ہے ام الشاہین، ام الشاہین اس امام مالک اور انہیں موطا کہا جاتا ہے۔ ام الصحیحین، ام الصحیحین کس بک کو کہا جاتا ہے؟ موطا امام مالک کو، موطا امام مالک کی جو بک ہے اسے ام الصحیحین کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے کہ محمد بن اسماعیل بخاری کمپرائزڈ 4000 احادیث، محمد بن اسماعیل بخاری جو ہیں انہوں نے 4000 حدیثوں کو کمپرائز کیا۔ نیکسٹ ہے بخاری شریف اینڈ مسلم شریف آر کالڈ صحیحین، بخاری شریف اور مسلم شریف کو صحیحین کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے امام ترمذی واز اسٹوڈنٹ آف ابو داؤد، امام ترمذی جو ہیں وہ حضرت ابو داؤد کے یعنی کہ امام ابو داؤد کے شاگرد تھے، امام ترمذی جو ہیں وہ امام ابو داؤد کے شاگرد تھے۔ کتاب الخراج، کتاب الخراج جو ہے یہ بک لکھی ہے امام ابو یوسف نے، کتاب الخراج یہ بک لکھی ہے امام ابو یوسف نے۔ نیکسٹ ہے محمود غزنوی کالڈ کڈنیپر آف اسکالرس، محمود غزنوی کو یعنی کہ علماء کا کڈنیپر بھی کہا جاتا ہے، محمود غزنوی کو کڈنیپرز آف اسکالر بھی کہا جاتا ہے۔ ملا نظام الدین فاؤنڈیڈ دا اسکول آف درس نظامیہ، ملا نظام الدین جو ہیں انہوں نے درس نظامیہ کے اسکول کی بنیاد رکھی، ملا نظام الدین نے درس نظامیہ کے نظام اسکول کی بنیاد رکھی۔ نیکسٹ ہے باقی باللہ، باقی باللہ ریوالٹ اگینسٹ اکبرز دین الہی فرسٹ، باقی باللہ جو ہے اس نے یعنی کہ اکبر کے دین الہی کے خلاف سب سے پہلے بغاوت کی، باقی باللہ نے اکبر کے دین الہی کے خلاف سب سے پہلے بغاوت کی۔ نیکسٹ ہے شیخ احمد سرہندی واز گیون دا ٹائٹل آف مجدد الافسانی، مجدد الافسانی جو ہے یہ پہلے یعنی کہ شیخ احمد سرہندی جو ہیں یہ پہلے مجدد تھے مولانا عبد الحکیم، شیخ احمد سرہندی واز گیون ٹائٹل آف مجدد الافسانی بائی ملا عبد الحکیم۔ نیکسٹ ہے بابا فرید الدین گنج شکر میریڈ ٹو دی ڈاٹر آف بلبان، بابا فرید الدین گنج شکر کی جو یعنی کہ شادی ہوئی تھی وہ بلبان کی، غیاث الدین بلبان جو ہے اس کی بیٹی سے ہوئی تھی، بابا فرید الدین گنج شکر کی شادی ڈاٹر آف بلبان سے ہوئی۔ قرآن پاک کے اندر کلمہ طیبہ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 2 مرتبہ، قرآن پاک کے اندر کلمہ طیبہ کتنی مرتبہ مینشن ہوا ہے؟ 2 times۔ دا ورڈ قرآن مینس ریڈ ون، دا ورڈ قرآن یعنی کہ قرآن کا یعنی کہ لفظ کا مطلب کیا بنتا ہے؟ ریڈ ون۔ نیکسٹ ہے 114، 114 جو ہے وہ ٹوٹل صورتیں ہیں۔ سورہ مینز سٹی آف ریفیوجی، سورت کا مطلب ہوتا ہے سٹی آف ریفیوجی۔ نیکسٹ ہے جو ہے یعنی کہ 86 مکی صورتیں ہیں، 28 مدنی صورتیں ہیں اور 558 جو ہیں یہ رکوع ہیں۔ سورہ بقرہ سب سے لمبی اور سورہ کوثر سب سے چھوٹی صورت ہے۔ سورہ ناس جو ہے وہ سب سے آخری سورہ کہلاتی ہے۔ 14 سجدے قرآن پاک کے اندر آتے ہیں اور جو پہلا سجدہ ہے وہ یعنی کہ شروع ہوتا ہے سپارہ نمبر 9 سے، فرسٹ بو اکرزین، پہلا سجدہ سپارہ نمبر 9 کے اندر ہے سورہ انعام میں، پہلا سجدہ سورہ انعام میں ہے پارہ نمبر 9 میں۔ الفاتحہ از دا پریفیس آف ہولی قرآن، الفاتحہ جو ہے وہ یعنی کہ سب سے پہلی صورت ہے قرآن پاک کی
اور اس کو یعنی کہ قرآن پاک کا پریفیس یعنی کہ دباچہ بھی کہا جاتا ہے، یا مطلب ایک خلاصہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والی صورت۔ نیکسٹ ہے فرسٹ ورسز واز ریویلڈ از دا فرسٹ وحی، یعنی کہ پہلی وحی کے دوران 5 ورسز جو ہیں وہ نازل ہوئی تھیں، پہلی وحی کے دوران 5 آیات نازل ہوئیں۔ نماز کا ذکر قرآن پاک میں 700 مرتبہ آیا ہے، 700 سے زائد مرتبہ شاید قرآن پاک کے اندر نماز کا ذکر 700 مرتبہ آیا ہے۔ نیکسٹ ہے ال-عمران از دا سورہ ان وچ حج از کمینڈیڈ، ال-عمران جو ہے یہ اس صورت کا نام ہے جس میں حج کا طریقہ یا حج کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ نیکسٹ ہے المدثر، المدثر جو ہے یہ دوسرے نمبر پر نازل ہونے والی صورت تھی، المدثر جو ہے یہ دوسرے نمبر پر نازل ہونے والی صورت تھی۔ المزمل جو ہے یہ تیسرے نمبر پر نازل ہونے والی صورت تھی، المزمل تیسرے نمبر پر۔ التوبہ ڈز ناٹ اسٹارٹ ود بسم اللہ، سورہ توبہ جو ہے وہ بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتی، سورہ توبہ بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتی۔ سورہ نمل جو ہے اس میں 2 مرتبہ بسم اللہ آتی ہے، سورہ نمل میں 2 مرتبہ بسم اللہ آتی ہے۔ 3 سورہ اسٹارٹ ود کرس، 3 سورت جو ہیں وہ کرس سے سٹارٹ ہوتی ہیں، 3 سورہ اسٹارٹ وتھ کرس۔ 6666 جو ہیں وہ ٹوٹل نمبر آف آیاتس ہیں، 29 ٹوٹل نمبر آف مقاط، حروف مقطعات جو ہیں ان کی تعداد ہے 29، حروف مقطعات جو ہیں مطلب ان کی تعداد 29 آئی ہے۔ نیکسٹ ہے حضرت عثمان واز دی فرسٹ حافظ آف ہولی قرآن، حضرت عثمان جو ہیں یہ پہلے حافظ قرآن تھے، حضرت عثمان جو ہیں یہ پہلے حافظ قرآن تھے۔ حضرت خالد بن ولید واز فرسٹ رائٹر آف وحی، حضرت خالد بن سعید جہاں پر ہیں، حضرت خالد بن سعید جو ہیں یہ وحی کے پہلے رائٹر تھے۔ نیکسٹ ہے 12 غزوات، قرآن پاک میں 12 غزوات کا ذکر آیا ہے، قرآن پاک میں 12 غزوات کا جو ہے وہ ذکر آیا ہے۔ نیکسٹ ہے عبداللہ ابن عباس دا فرسٹ کمنٹیٹر آف قرآن اینڈ آلسو نون ایز انٹرپریٹر آف قرآن، عبداللہ ابن عباس جو ہیں یہ پہلے یعنی کہ کمنٹیٹر تھے قرآن پاک کے، عبداللہ ابن عباس جو ہیں یہ پہلے کمنٹیٹر تھے قرآن پاک کے۔ ان سورہ صاف ہولی پرافٹ از ایڈریسڈ ایز احمد، سورہ صاف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد کے نام سے پکارا گیا۔ ان سورہ صاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کہ نام احمد جو ہے وہ سورہ صاف میں ہے۔ نیکسٹ ہے غار ثور، غار ثور جو ہے یہ سورہ توبہ میں مینشن ہے، غار ثور کا جو یعنی کہ نام ہے یہ سورہ توبہ میں آیا ہے۔ 5 سورہ اسٹارٹ وتھ کل، 5 ایسی صورتیں ہیں جو کل کے لفظ سے اسٹارٹ ہوتی ہیں، 5 ایسی صورتیں جو ہیں یہ کل کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں۔ نیکسٹ حضرت عمر پرپوزڈ دا کمپائلیشن آف ہولی قرآن، حضرت عمر جو ہیں انہوں نے قرآن پاک کی جمع و تدوین کا جو ہے یعنی کہ کمپائل کرنا شروع کروایا۔ حضرت عمر پرپوزڈ دی کمپائلیشن آف ہولی قرآن، یہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ جمع و تدوین شروع کی جائے، قرآن پاک کی جمع و تدوین۔ النصر از نون ایز سورہ وداع، سورہ وداع جو ہے اس کو النصر بھی کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے دا ورڈ اسلام اکرز 6 ٹائم ان قرآن، لفظ اسلام جو ہے اس کا قرآن پاک میں 6 مرتبہ آیا ہے، لفظ قرآن جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر 6 مرتبہ لفظ قرآن آیا ہے۔ نیکسٹ ہے عبد المالک مروان، عبد المالک مروان اپلائڈ دی ڈاٹس ان ہولی قرآن، عبد المالک مروان جو ہے اس نے قرآن پاک کے اوپر نقطے ڈلوائے تھے، عبد المالک مروان نے قرآن پاک کے اوپر ڈاٹس ڈلوائے۔ نیکسٹ ہے حجاج بن یوسف اپلائڈ ڈایاکریٹیکل پوائنٹ ان قرآن، حجاج بن یوسف جو ہے اس نے ڈایاکریٹیکل یعنی کہ زیر اور زبر وغیرہ اس نے یہ ڈلوائے تھے، حجاج بن یوسف نے۔ نیکسٹ 37 ٹوٹل نمبر آف سورہ ان لاسٹ پارہ، 37 ٹوٹل نمبر آف سورہ ان لاسٹ پارہ، جو آخری پارہ ہے اس میں ٹوٹل نمبر آف صورتیں ہیں 37۔ نیکسٹ ہے البقرہ اینڈ سورہ نساء از سیپریٹ اوور 3 پاراز، سورہ بقرہ اور سورہ نساء جو ہے یہ 3 پاروں کے اوپر مشتمل ہے، سورہ بقرہ اور سورہ نساء۔ نیکسٹ ہے الفلق اینڈ النصر ریویل دا سیم ٹائم، سورہ فلق اور سورہ نصر جو ہیں یہ ایک ہی وقت میں نازل ہوئیں، سورہ فلق اور سورہ نصر ایک ہی وقت میں نازل ہوئیں۔ 3 سورہ اسٹارٹ ود یا ایھا النبی، 3 صورتیں ایسی ہیں جو یا ایھا النبی سے شروع ہوتی ہیں، 3 صورتیں یا ایھا النبی سے شروع ہوتی ہیں۔ سٹی آف روم از مینشنڈ ان ہولی قرآن، سٹی آف روم جو ہے یہ اس قرآن پاک میں مینشن کیا گیا ہے، سٹی آف روم از مینشنڈ ان ہولی قرآن۔ سورہ یاسین کو قرآن پاک کا ہارٹ بھی کہتے ہیں، سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل بھی کہتے ہیں۔
سورہ رحمان از نون ایز بیوٹی آف قرآن. سورہ رحمان کو بیوٹی آف قرآن بھی کہتے ہیں، یعنی کہ قرآن کی دلہن بھی اسے کہتے ہیں. فرسٹ ریویلڈ سورہ واز سورہ علق 96 ان ارینجمنٹ، یعنی کہ پہلی صورت جو نازل ہوئی تھی وہ سورہ علق تھی، اور اس کا 114 صورتوں میں یعنی کہ ارینجمنٹ کے حوالے سے 96 نمبر پر آتی ہے. سورہ علق 96 نمبر پر ہے. کمپلیٹ ریولیشن ان 23 ایئرس، قرآن پاک مکمل طور پر 23 سالوں میں لگ بھگ نازل ہوا. سبجیکٹ آف ہولی قرآن از ہیومن، یعنی کہ قرآن پاک کا جو یعنی کہ موضوع ہے یا مطلب اس کا جو مین خلاصہ ہے وہ انسان ہے. سبجیکٹ آف ہولی قرآن از ہیومن. نیکسٹ رسالت. رسالت مینس ٹو کنوے میسج. رسالت کا مطلب ہوتا ہے کہ میسج کو پہنچا دینا. نیکسٹ ہے قرآن پاک کے اندر تقریباً 26 پرافٹس کا ذکر آیا ہے. قرآن پاک میں 26 پرافٹس جو ہیں وہ مینشن ہے. ہولی قرآن کنسسٹ آف لانگیسٹ آیات آف ہولی قرآن از آیت الکرسی. قرآن پاک کی سب سے لمبی یعنی کہ آیت جو ہے وہ ہے آیت الکرسی. لانگیسٹ آیت آف ہولی قرآن از آیت الکرسی. 6 سورہ اسٹارٹ ود دا نیم آف پرافٹ. 6 صورتیں ایسی ہیں جو پرافٹ کے نام سے شروع ہوتی ہیں. 6 صورتیں ایسی ہیں جو پرافٹس کے نام سے شروع ہوتی ہیں. نیکسٹ ہے سورہ مریم. سورہ مریم ہولی ریویلڈ فار اے وومن. سورہ مریم جو ہے وہ مکمل طور پر عورتوں کے لیے نازل ہوئی. سورہ مریم ہولی ریویلڈ فار اے یعنی کہ پوری ایک عورت کے نام سے نازل ہوئی. نیکسٹ ہے ان بنی اسرائیل اینڈ النجف دا ایونٹ آف معراج از ایکسپلینڈ. ان بنی اسرائیل اینڈ النجف یعنی کہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ نجف کے اندر جو ہے معراج کے واقعے کا ذکر آیا ہے. نیکسٹ ہے لاسٹ ریویلیشن ڈسینڈ آن 3 ربیع الاول اینڈ اٹ واز ریٹن بائی ابی بن کعب. یعنی کہ آخری جو وحی نازل ہوئی تھی وہ 3 ربیع الاول کو نازل ہوئی اور اس کو لکھنے والے تھے ابی بن کعب. ابی بن کعب اس کو لکھنے والے تھے. نیکسٹ ہے لینگویج آف ڈیوائن بکس. لینگویج آف ڈیوائن بکس. اچھا جی، تورات جو ہے یہ مطلب ہیبریو لینگویج کے اندر نازل ہوئی. تورات جو ہے یہ ہیبریو لینگویج کے اندر نازل ہوئی. انجیل جو ہے وہ سرائک SIRIAC. انجیل جو ہے وہ سرائک لینگویج میں نازل ہوئی. زبور جو ہے وہ بھی سرائک لینگویج میں ہی نازل ہوئی. زبور اور انجیل دونوں سرائک لینگویج میں نازل ہوئیں. قرآن پاک جو ہے وہ عربک میں نازل ہوا. قرآن پاک عربک میں نازل ہوا. تورات واز دی فرسٹ ریویلڈ بکس. تورات جو ہے یہ پہلی نازل ہونے والی کتاب تھی. تورات جو ہے یہ پہلی الہامی کتاب تھی. نیکسٹ ہے ہولی قرآن واز ریویلڈ ان 22 ایئرس 5 منتھ اینڈ 14 ڈیز. قرآن پاک 22 سال 5 ماہ اور 14 دنوں میں نازل ہوا. قرآن پاک 22 سال 5 ماہ اور 14 دنوں میں نازل ہوا. ترجمان القرآن. ترجمان القرآن از ریٹن بائی ابو الکلام آزاد. ترجمان القرآن جو ہے وہ کس نے لکھی ہے؟ ابو الکلام آزاد نے. فرسٹ مسلم انٹرپریٹر آف قرآن ان انگلش از خلیفہ عبد الحکیم. فرسٹ مسلم انٹرپریٹر آف قرآن ان انگلش. پہلے مسلمان جنہوں نے قرآن پاک کو انگلش میں ترجمہ کیا وہ تھے خلیفہ عبد الحکیم. شاہ ولی اللہ ٹرانسلیٹڈ ہولی قرآن ان پرشین اینڈ شاہ رفیع الدین ان اردو ان 1776. شاہ ولی اللہ جو ہیں انہوں نے قرآن پاک کو پرشین لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا اور شاہ رفیع الدین جو ہیں انہوں نے اردو لینگویج کے اندر 1776 میں اس کو ریویل کیا. شاہ ولی اللہ نے قرآن پاک کا پرشین میں اور شاہ رفیع الدین نے اردو میں ترجمہ کیا. نیکسٹ ہے حفیظ لکھوی. حفیظ لکھوی ٹرانسلیٹڈ ہولی قرآن ان پنجابی. حفیظ لکھوی جو ہے انہوں نے قرآن پاک کو پنجابی میں ترجمہ کیا. سورہ علق واز ریویلڈ آن 18 رمضان. سورہ علق جو ہے وہ 18 رمضان کو نازل ہوئی. سورہ علق جو ہے وہ 18 رمضان کو نازل ہوئی. نمبر آف آیاتس ان سورہ بقرہ. سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں 286. سورہ بقرہ کی آیات ہیں 286. لانگسٹ مکی سورہ از آراف. سورہ آراف جو ہے یہ سب سے لمبی مکی سورہ ہے. سورہ آراف جو ہے یہ سب سے لمبی مکی سورہ ہے. سیکنڈ لانگسٹ سورہ از سورہ عمران. سورہ عمران جو ہے یہ دوسری لمبی صورت ہے. نیکسٹ ہے سورہ کوثر. سورہ کوثر کی 3 آیتیں ہیں. سورہ کوثر کی 3 آیتیں ہیں. فرسٹ سورہ کمپائلیشن وائز اس سورہ فاتحہ. کمپائلیشن کے حوالے سے جو سورۃ فاتحہ ہے وہ پہلے نمبر پر آتی ہے. کمپائلیشن کے حوالے سے پہلی یعنی کہ جو سورت آتی ہے وہ ہے سورہ فاتحہ. فاتحہ مین اوپننگ. فاتحہ کا
کیا مطلب ہوتا ہے؟ کھولنا، اوپننگ کرنا۔ نیکسٹ ہے فاتحہ کنٹینز 7 آیات، سورہ فاتحہ کے اندر 7 آیتیں ہیں، سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں۔ نیکسٹ ہے فاتحہ از آلسو کالڈ ام الکتاب، فاتحہ کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، سورہ فاتحہ کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ فرسٹ سورہ ریویلڈ ان مدینہ واز سورہ فاتحہ، مدینہ کے اندر پہلی نازل ہونے والی صورت ہے سورہ فاتحہ، مدینہ میں پہلی نازل ہونے والی صورت ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ ریویلڈ ٹوائس ان مکہ اینڈ مدینہ، سورہ فاتحہ جو ہے وہ مکہ میں بھی نازل ہوئی اور مدینہ میں بھی نازل ہوئی۔ سورہ فاتحہ جو ہے وہ یعنی کہ ٹوائس ان مکہ اینڈ مدینہ یعنی کہ دونوں جگہ پر نازل ہوئی۔ نیکسٹ ہے اینجلس مینشنڈ ان قرآن آر 7، 7 فرشتوں کا قرآن پاک میں ذکر آیا ہے، قرآن پاک کے اندر 7 فرشتوں کا ذکر آیا ہے۔ نیکسٹ ہے میننگ آف آیات از سائن، آیات کا مطلب ہوتا ہے سائن، آیات کا مطلب ہوتا ہے سائن۔ اسٹون مینشنڈ ان قرآن از روبی، جو مطلب ہے پتھر قرآن پاک میں مینشن کیا گیا ہے وہ ہے روبی، وہ پتھر جو قرآن پاک میں مینشن کیا گیا ہے وہ ہے روبی، جسے یاقوت بھی کہتے ہیں۔ لانگیسٹ سورہ سورہ بقرہ کورز 1 of 12 آف ہولی قرآن، سب سے لمبی صورت سورہ بقرہ جو ہے وہ تقریباً قرآن پاک کا 12واں حصہ کور کرتی ہے، یعنی کہ قرآن پاک کو اگر 12 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جائے تو اس کا 12واں جو حصہ ہے وہ سورہ بقرہ کور کرتی ہے۔ مدنی سورہ آر جنرلی لانگر، جو مدنی سورہ ہوتی ہیں وہ لانگر ہوتی ہیں، مدنی سورہ جو ہیں وہ لمبی اور طویل ہوتی ہیں، اور جو مدنی سورہ ہیں تقریباً 1/3 آف قرآن ان یعنی کہ ہولڈ کیا ہوا ہے۔ قرآن پاک کو اگر 30 پاروں میں ڈیوائڈ کیا یعنی کہ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جائے تو اس کا جو تیسرا حصہ ہے وہ مدنی سورہ کے پاس ہے، اور اس کے جو 2 حصے ہیں وہ مکی صورتوں میں کے اندر آتے ہیں، مکی صورتوں میں۔ سورہ اخلاص از 112 سورہ آف ہولی قرآن، سورہ اخلاص جو ہے وہ 112ویں نمبر پر آتی ہے، سورہ اخلاص جو ہے وہ 112ویں نمبر پر قرآن پاک کے اندر نمبرنگ کے حوالے سے ہے۔ فرسٹ کمپلیٹ مدنی سورہ از سورہ بقرہ، پہلی مکمل صورت کون سی ہے وہ ہے یعنی کہ پہلی مکمل مدنی صورت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ، پہلی مکمل مدنی صورت ہے سورہ بقرہ۔ اچھا جی نیکسٹ ہے نیمز آف قرآن مینشنڈ ان قرآن، نیمز آف قرآن مینشنڈ ان قرآن، قرآن پاک کا لفظ جو ہے یہ قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 55 مرتبہ، قرآن پاک کا لفظ قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 55 مرتبہ۔ نیکسٹ ہے سورہ نیمڈ آفٹر اینیملز آر 4 ان نمبر، جانوروں کے پیچھے جو یعنی کہ صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ ہیں 4 صورتیں جو ہیں وہ جانوروں کے پیچھے نازل ہوئی ہیں۔ پہلی ہے نمل، جس کا مطلب ہے نمل کا مطلب ہے چونٹی، پھر ہے سورہ انعام، سورہ انعام کا مطلب ہے یعنی کہ کیمل، پھر ہے سورہ نحل، سورہ نحل ہے یعنی کہ ہنی بی، شہد کی مکھی کے نام سے، پھر ہے سورہ عنکبوت اور یہ ہے اسپائڈر کے یعنی کہ نام سے اسپائڈر۔ سورہ نمل ہے چونٹی، سورہ انعام ہے کیمل، سورہ نحل ہے ہنی بی اور سورہ عنکبوت ہے اسپائڈر کے نام سے۔ نیکسٹ دا میجر پارٹ آف قرآن از ریویلڈ ایٹ نائٹ ٹائم، قرآن پاک کا جو زیادہ تر حصہ ہے وہ رات کے وقت نازل ہوتا تھا، قرآن پاک کا جو میجر پارٹ ہے وہ رات کے وقت نازل ہوا۔ نیکسٹ ہے جنرلی آیاتس آف سجدہ اکر ان مکی سورہ، عموماً یعنی کہ جو سجدے کی آیتیں ہیں وہ مکی سورہ میں ہی آتی ہیں، عموماً جو سجدے کی آیتیں ہوتی ہیں وہ مکی سورہ میں ہی آتی ہیں۔ نیکسٹ ہے 10 virtues are blessed for recitation of 1 word of قرآن، اگر کوئی ایک یعنی کہ لفظ پڑھتا ہے قرآن پاک کا تو اس کو 10 نیکیاں دی جاتی ہیں، قرآن پاک کا ایک لفظ پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں۔ سورہ انفال، سورہ انفال کا مطلب ہے غار، کیو، سورہ انفال کا کیا مطلب بنتا ہے؟ کیو، سورہ انفال مین کیو۔ ان نمل 2 بسم اللہ اکرز، سورہ نمل کے اندر 2 مرتبہ بسم اللہ آئی ہے، دوسری مرتبہ جو بسم اللہ ہے وہ آیت نمبر 30 کے اوپر آتی ہے، سورہ نمل کے اندر 2 مرتبہ بسم اللہ ہے اور دوسری مرتبہ بسم اللہ آیت نمبر 30 میں ہے۔ نیکسٹ ہے سورہ کہف، سورہ کہف کا مطلب ہے غار، دی کیو، سورہ کہف مینز دی کیو۔ نیکسٹ ہے کہ مزمل، سورہ مزمل کا کیا مطلب بنتا ہے؟ ریپڈ ان گارمنٹس، سورہ مزمل کا کیا مطلب بنتا ہے؟ ریپڈ ان گارمنٹس۔ نیکسٹ ہے کوثر، سورہ کوثر کا مطلب کیا بنتا ہے؟ ایبنڈنس یعنی کہ بہت زیادہ، سورہ کوثر کا مطلب بنتا ہے ایبنڈنس۔ نیکسٹ ہے نصر، نصر کا مطلب ہوتا ہے مدد یا ہیلپ،
نصر، سورہ نصر جو ہے اس کا مطلب بنتا ہے مدد۔ نیکسٹ ہے اخلاص، اخلاص کا مطلب ہوتا ہے پیورٹی آف فیتھ، اخلاص کا مطلب ہوتا ہے پیورٹی آف فیتھ۔ فلک، فلک کا مطلب ہوتا ہے ڈان، یعنی کہ جو چیز غروب ہو رہی ہو، فلک ڈان۔ نیکسٹ ہے ناس، سورہ ناس کا مطلب ہے مین کائنڈ، ناس کا مطلب بنتا ہے مین کائنڈ۔ الک، سورہ الک کا مطلب ہے بلڈ، یعنی کلاٹ آف بلڈ، خون کا لوتھڑا جسے کہتے ہیں۔ الک کا مطلب ہے کلاٹ آف بلڈ۔ نیکسٹ ہے النصر، النصر مینس ایکسپینشنس، NASHRAH، النصر کا مطلب بنتا ہے ایکسپینشن۔ نیکسٹ ہے الزخرف، سورہ زخرف کا مطلب بنتا ہے آرنامنٹس، الزخرف کا مطلب بنتا ہے آرنامنٹس۔ نیکسٹ ہے سورہ رحمان، سورہ رحمان جو ہے وہ 27ویں پارے کے اندر آتی ہے، سورہ رحمان 27ویں پارے میں آتی ہے۔ سورہ رحمان کو برائڈ آف قرآن بھی کہا جاتا ہے، سورہ رحمان کو برائڈ آف قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ یاسین جو ہے وہ 22ویں اور 23ویں پارے میں آتی ہے، سورہ یاسین 22ویں اور 23ویں پارے میں آتی ہے۔ نیکسٹ ہے پریزنٹ شیپ آف قرآن اس توقیفی، قرآن پاک کی موجودہ جو یعنی کہ صورت ہے وہ ہے ترتیب توقیفی، قرآن پاک کی موجودہ صورت ہے ترتیب توقیفی۔ قرآن از دا گریٹسٹ میریکل آف پرافٹ محمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا عجوبہ ہے قرآن پاک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا عجوبہ ہے قرآن پاک۔ ورڈ سورہ ہیز اکرڈ ان قرآن 9 times، یعنی کہ جو سورہ یہ لفظ کتنی مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے؟ 9 مرتبہ۔ ورڈ سورہ قرآن پاک میں 9 مرتبہ آیا ہے۔ فرسٹ 7 آیاتس آف قرآن آر کالڈ طوال، فرسٹ 7 آیاتس آف قرآن آر کالڈ طوال، TAWAL، طوال۔ نیکسٹ the alphabets alif come most of times and alif zawad alphabet comes least number of times۔ دوبارہ سنیں، the alphabet alif comes most number of times، اور جو زواد ہے یہ یعنی کہ الفابیٹ سب سے کم مرتبہ آیا ہے، جسے ہم داد بھی کہتے ہیں۔ داد کا جو لفظ ہے یہ سب سے کم مرتبہ، اور الف کا جو لفظ ہے یہ سب سے زیادہ مرتبہ آیا ہے۔ قرآن از ریٹن ان پروز اینڈ پوئٹری، قرآن جو ہے وہ پراز اور پوئٹری میں لکھا گیا ہے، قرآن از ریٹن ان پراز اینڈ پوئٹری۔ نیکسٹ قرآن از آلسو ریگارڈیڈ ایز اے مینول آف سائنس، قرآن از آلسو ریگارڈیڈ ایز مینول آف سائنس، قرآن کو مینول آف سائنس کا بھی یعنی کہ کہا جاتا ہے۔ سورہ الق، سورہ الق از بوتھ مکی اینڈ مدنی، سورہ الق جو ہے وہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے، سورہ الق جو ہے وہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی۔ نیم آف محمد از مینشن ان قرآن 4 times، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نام محمد کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 4 مرتبہ، لفظ محمد کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 4 مرتبہ۔ آدم از مینشنڈ ان سورہ آراف، آدم کا ذکر سورہ آراف میں ہے، آدم کا ذکر ہے سورہ آراف میں۔ فرسٹ سندھی ٹرانسلیشن آف قرآن بائی عزیز اللہ حلائی، عزیز اللہ حلائی ان کا نام ہے، اخوند عزیز اللہ حلائی جو ہیں انہوں نے قرآن پاک کا پہلی مرتبہ سندھی لینگویج میں ترجمہ کیا۔ تورات مینز لائٹ، لفظ تورات کا مطلب بنتا ہے روشنی یا لائٹ، تورات مینز لائٹ۔ نیکسٹ زبور مینز پیسز یا بکس ریٹن ان بگ لیٹرز، زبور مینز پیسز یا بکس ریٹن ان بگ لیٹرز۔ نیکسٹ ہے انجیل مینز گڈ نیوز، انجیل کا مطلب ہوتا ہے اچھی خبر دینا، انجیل مینز گڈ نیوز۔ 99 نمبر آف آیاس ڈسکرائب ختم نبوت، تقریباً 99 ایسی آیتیں ہیں جو ختم نبوت کو ڈسکرائب کرتی ہیں، 99 آیتیں ایسی ہیں جو ختم نبوت کو ڈسکرائب کرتی ہیں۔ نیکسٹ ہے کمانڈ اگینسٹ جوا اینڈ ایمپوٹیشن آف ہینڈز کیم 8th ہجری، کمانڈ اگینسٹ جوا اینڈ ایمپوٹیشن آف ہینڈز came in 8th ہجری۔ نیکسٹ laws about orphanage are revealed in 3 ہجری، یعنی کہ آرفنیج مطلب جسے ہم کہا جاتا ہے کہ وراثت کے جو قوانین ہیں وہ 3 ہجری میں نازل ہوئے، 3 ہجری کے اندر یا مطلب آرفنیج کے جو لاز ہیں وہ نازل ہوئے۔ نیکسٹ لاز اباؤٹ زنا revealed in 5th ہجری، زنا کے متعلق جو یعنی کہ لاز تھے وہ 5 ہجری کو نازل ہوئے، زنا کے متعلق جو قوانین تھے وہ 5 ہجری کو نازل ہوئے۔
لاز اباؤٹ انہیریٹنس، وراثت کے متعلق جو یعنی کہ لاز تھے وہ بھی 3 ہجری کو نازل ہوئے. وراثت کے متعلق جو قوانین تھے وہ 3 ہجری کو نازل ہوئے. ان 4th ہجری وائن واز پروہیبٹڈ، 4 ہجری کے اندر جو ہے شراب کے اوپر پابندی لگا دی گئی. ان 4th ہجری وائن واز پروہیبٹڈ. ان دی آرڈر آف حجاب فار وومن ریویلڈ ان 4th ہجری، عورتوں کے لیے حجاب کا حکم 4تھی ہجری میں آیا. عورتوں کے لیے حجاب کا حکم 4th ہجری میں آیا. ایبولیشن میڈ obligatory ان 5th ہجری. ایبولیشن یعنی کہ وضو جو ہے وہ 5 ہجری میں ضروری کر دیا گیا تھا. وضو جو ہے وہ 5 ہجری میں فرض کیا گیا. نیکسٹ ہے ان سورہ نساء دا کمینڈمنٹ آف وضو از پریزنٹ. سورہ نساء کے اندر وضو کے طریقہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے. سورہ نساء کے اندر جو وضو کا طریقہ ہے وہ بتایا گیا. پروسیجر آف ایبولیشن از پریزنٹ ان سورہ مائدہ. ایبولیشن کا جو پروسیجر ہے وہ سورہ مائدہ میں نازل کیا گیا. پروسیجر آف ایبولیشن یعنی کہ جو وضو کرنے کا سارا کے سارا پروسیجر ہے وہ 5 ہجری میں تو نازل ہوا اور وہ ہے سورہ مائدہ کے اندر. نیکسٹ ہے ان 4 ہجری تیمیہ واز گارنٹی تیمم جو ہے وہ نازل کیا گیا. 4 ہجری کے اندر جو ہے تیمم اس کو نازل اس کا یعنی کہ طریقہ بتایا گیا. سود جو ہے وہ 8 ہجری میں منع کر دیا گیا. انٹرسٹ جو ہے یعنی کہ سود 8 ہجری میں منع کیا گیا. دی آرڈر آف حجاب ریویلڈ ان 8th ہجرہ، یعنی کہ حجاب کرنے کا جو حکم ہے وہ 8 ہجری میں نازل ہوا. حجاب کرنے کا حکم جو ہے وہ 8 ہجری کو نازل ہوا. نیکسٹ ڈیورنگ غزوہ بنو مستلیق دی کمانڈ آف تیمم واز ریویلڈ. غزوہ بنو تمیم میں جو تیمم کا طریقہ ہے وہ نازل ہوا. غزوہ بنو مستلیق کے اندر جو تیمم کا طریقہ ہے وہ بیان کیا گیا. نیکسٹ ہے قرآن ریسائٹڈ ان مدینہ فرسٹلی ان دا ماسک نبیوزدیق. قرآن ریسائٹڈ ان مدینہ فرسٹلی ان دا ماسک میوزدیق. نیکسٹ ہے قرآن ورسز ایبروگیٹنگ آ پریویس آرڈر از کالڈ ناسخ. قرآن ورسز ایبروگیٹنگ آ پریویس آرڈر، قرآن پاک کی وہ صورتیں جو کہ مطلب پہلے حکامات کو منسوخ کر دیں اسے کہتے ہیں ناسخ. فرسٹ مین ٹو ریسائٹ قرآن ان مکہ، پہلا آدمی جنہوں نے مکہ میں قرآن پاک کی تلاوت کی عبداللہ بن مسعود. فرسٹ مین ٹو ریسائٹ قرآن ان مکہ، پہلے آدمی جنہوں نے قرآن پاک کی مکہ میں یعنی کہ تلاوت کی عبداللہ بن مسعود. فارمز آف ریولیشن گرانٹیڈ ٹو پرافٹ ور 3. فارمز آف ریولیشن گرانٹیڈ ٹو پرافٹ ور 3. وہی، خصوف اور ڈریم. فارمز آف ریولیشن گرانٹیڈ ٹو پرافٹ ور 3. نیکسٹ ہے فرسٹ میتھڈ آف ریولیشن آف قرآن، تو وہ ہے وہی. فرسٹ میتھڈ آف ریولیشن آف قرآن پاک کو یعنی کہ نازل کیا گیا وہی کے ذریعے. نیکسٹ ہے کشف کا مطلب ہوتا ہے وین. کشف کا مطلب کیا ہوتا ہے وین. نیکسٹ ہے کہ ہو واز دی آتھر آف مائی انڈیا ایئرز. مائی انڈیا ایئرز یہ بک لکھی ہے لارڈ ہارڈنگ نے. مائی انڈیا ایئرز یہ بک لکھی ہے لارڈ ہارڈنگ نے. نیکسٹ آئے گا کہ سنگھاتا موومنٹ واز اسٹارٹیڈ بائی ڈاکٹر مونجے. سنگھاٹا موومنٹ جو ہے یہ ڈاکٹر مونجے نے اس کو کنٹینیو کیا. سنگھاتا موومنٹ واز اسٹارٹیڈ بائی ڈاکٹر مونجے. دا بک ورڈکٹ آن انڈیا یہ بک لکھی ہے بیورلے نکولس نے. یہ بک لکھی ہے ورڈکٹ آن انڈیا. نیکسٹ ہے فیمس وردہ اسکیم یہ ایجوکیشن کے بارے میں تھی. مشہور وردہ اسکیم جو ہے وہ ایجوکیشن کے بارے میں تھی. راجہ داہرز وائف نیم از رانی بائی. راجہ داہر کی جو بیوی ہیں ان کا نام تھا رانی بائی. راجہ داہر وائف کمیٹڈ سوسائڈ. ان کی جو بیوی ہے انہوں نے سوسائڈ کمٹ کیا. اس کے بعد رضیہ سلطانہ جو ہے وہ التمش کی بیٹی تھیں. نیکسٹ ہے فتح پور سکری واز ڈکلیئرڈ دا کیپیٹل آف ہز کنگڈم بائی اکبر. فتح پور سکری جو ہے وہ اکبر نے اپنی کنگڈم کا کیپیٹل اس کو بنایا تھا. فتح پور سکری کو اکبر نے اپنی کنگڈم کا کیپیٹل بنایا. دا چین آف جسٹس واز ہینگڈ فار دی کنوینئنس آف دی پیپل فار کوئک جسٹس بائی جہانگیر. The chain of justice was hanged for the convenience of people for quick justice by Jahangir.
برٹش انڈیا کمپنی واز گرانٹیڈ پرمیشن آف ٹریڈ ود انڈیا بائی جہانگیر۔ جہانگیر جو ہے اس نے برٹش انڈیا کمپنی کو اس نے یعنی کہ اجازت دی تھی کہ وہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کر سکتا ہے۔ جہانگیر نے ان کو اجازت دی۔ دا فرسٹ برٹش گورنر جنرل آف انڈیا واز وارن ہیسٹنگ۔ پہلا برٹش گورنر جنرل آف انڈیا کون تھا؟ وارن ہیسٹنگ۔ فرسٹ برٹش گورنر جنرل آف انڈیا واز وارن ہیسٹنگ۔ سر سید احمد خان ریٹائرڈ فرام دا برٹش سروس ایز اے جج۔ سر سید احمد خان جو ہے وہ برٹش سروس سے ایز اے جج ریٹائرڈ ہوئے۔ ڈیورنگ ہجرت موومنٹ دا مسلمز آف انڈیا مائگریٹڈ ٹو افغانستان۔ ہجرت موومنٹ میں جو انڈین مسلمانز ہیں وہ افغانستان کی طرف مائگریٹ کر دے۔ ڈیورنگ ہجرت موومنٹ دا مسلمز آف انڈیا مائگریٹڈ ٹو افغانستان۔ آل انڈیا نیشنل کانگریس پارٹیسپیٹڈ ان سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس۔ کانگریس جو ہے اس نے سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں شرکت کی۔ دا پریزیڈنٹ آف فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ایٹ دی ٹائم آف اٹس ڈسولوشن واز مولوی تمیز الدین۔ دی پریزیڈنٹ آف فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی، پہلے پریزیڈنٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے جب اس کو ڈیزالو کیا گیا تو وہ تھے مولوی تمیز الدین۔ نیکسٹ ہے پاکستان چائنا باؤنڈری ڈسپیوٹ واز سیٹلڈ ڈیورنگ دا گورنمنٹ آف جنرل ایوب خان ان 1963۔ پاکستان چائنا کا جو باؤنڈری ڈسپیوٹ ہے اس کو 1963 کے اندر سالو کیا گیا تھا۔ نیکسٹ ہے ڈیورنگ دا تاشکند ایگریمنٹ دا فارن منسٹر آف پاکستان واز ذوالفقار علی بھٹو۔ تاشکند معاہدے کے دوران جو فارن منسٹر پاکستان کے کون تھے؟ ذوالفقار علی بھٹو، تاشکند ایگریمنٹ کے دوران۔ اچھا جی، اس کے بعد پر کیپیٹا انکم آف پاکستان، پر کیپیٹا انکم جو ہے وہ کیونکہ چینج ہوتی رہتی ہے تو ابھی یہاں پر کوئی یقینی نہیں ہے۔ نیکسٹ ہے نادرا۔ نادرا اسٹینڈس فار نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی۔ نادرا جو ہے اس کی ایبریویشن بنتی ہے نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی۔ لارجسٹ ڈسٹرکٹ آف پنجاب بائی ایریا از بہاولپور۔ ایریا کے لحاظ سے سب سے بڑا علاقہ ہے بہاولپور۔ نیکسٹ ہے ٹراپک آف کینسر کراسز پاکستان، یعنی کہ پاکستان جو ہے ٹراپک آف کینسر میں آتا ہے، پاکستان ٹراپک آف کینسر میں۔ نیکسٹ ہے پاکستان اریگیشن ریسرچ کونسل واز فاؤنڈیڈ ان 1964۔ پاکستان اریگیشن ریسرچ کونسل جو ہے وہ 1964 میں بنائی گئی۔ نیکسٹ ہے اسپارکوز ہیڈ آفس از ایٹ کراچی۔ اسپارکو جو ہے یہ ہماری اپر اسپیس ایجنسی ہے اور اس کا ہیڈ آفس ہے کراچی کے اندر، اسپارکو کا ہیڈ آفس ہے۔ منگلا ڈیم جنریٹ 800 میگا واٹس۔ منگلا ڈیم جو ہے وہ 800 میگا واٹ کی بجلی جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے سیکورٹی کونسل واز فارمڈ بائی فیڈرل گورنمنٹ آن اکتوبر 17، 1999۔ سیکورٹی کونسل یعنی کہ فیڈرل گورنمنٹ نے سیکورٹی کونسل کا عمل کب عمل میں لایا؟ اکتوبر 1999 میں۔ سیکورٹی کونسل کب بنی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے؟ اکتوبر 1999 میں۔ نیکسٹ ہے نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی۔ نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی یہ بنی فروری سن 2000 کے اندر۔ نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی جو ہے یہ فروری 2000 میں بنی۔ نیکسٹ ہے وارسک ڈیم۔ وارسک ڈیم ہیز بین بلٹ آن ریور کابل ان 1960۔ وارسک ڈیم ہیز بین بلڈ آن ریور کابل ان 1960۔ وارسک ڈیم جو ہے وہ دریائے کابل کے اوپر 1960 میں بنایا گیا تھا۔ اچھا یہ اس کے بعد ہے کہ 4 مئی 1948، 4 مئی 1948 کینال واٹر پیکٹ ود انڈیا۔ ہمارا 4 مئی 1948 کو ہم نے کینال واٹر پیکٹ جو ہے وہ کیا انڈیا کے ساتھ۔ نیکسٹ ہے کہ فروری 1950 میں فرینڈشپ پیکٹ ود انڈیا۔ فروری 1950 کے اندر ہم نے فرینڈشپ پیکٹ جو انڈیا کے ساتھ سائن کیا۔ اپریل 1950 کو لیاقت نہرو پیکٹ ہوا۔ اپریل 1950 کو لیاقت نہرو پیکٹ جو ہے وہ ہوا تھا۔ نیکسٹ ہے دسمبر 1954 میں سیٹو سائن ہوا۔ دسمبر 1954 کو ہم نے سیٹو کو سائن کیا اور سپتمبر 1955 کو ہم نے سینٹو کو، یعنی کہ 1954 میں سیٹو، 1955 میں سینٹو۔ نیکسٹ ہے کہ 1960 کے اندر، مئی 1960 میں ہم نے باؤنڈری ایگریمنٹ ایران کے ساتھ سائن کیا۔ مئی 1960 کے اندر ہم نے باؤنڈری ایگریمنٹ ایران کے ساتھ طے کیا۔ 1963 کے اندر ہم نے ٹریڈ ایگریمنٹ چائنا کے ساتھ طے کیا۔ 1963 کے اندر یعنی کہ جنوری 1963 میں ہم نے ٹریڈ ایگریمنٹ کیا اور فروری 1963 کو ہم نے بارڈر ایگریمنٹ کیا چائنا کے ساتھ۔ نیکسٹ ہے کہ مارچ 1965 میں ہم نے کلچرل پیکٹ سائن کیا انڈیا کے ساتھ۔ مارچ 1965 کو ہم نے
کلچرل پیکٹ انڈیا کے ساتھ سائن کیا۔ نیکسٹ ہے کہ جنوری 1966 کو تاشکنت معاہدہ ہوا انڈیا کے ساتھ، جنوری 1966 کو تاشکنت ایگریمنٹ ہوا تھا۔ نیکسٹ ہے جولائی 1972 کو شملہ پیکٹ انڈیا کے ساتھ ہم نے سائن کیا تھا، جولائی 1972 کو ہم نے شملہ پیکٹ انڈیا کے ساتھ سائن کیا تھا۔ نیکسٹ ہے کہ اگست 1973 دلی ایگریمنٹ ود انڈیا آن POWS، اگست 1973 میں ہم نے انڈیا کے ساتھ دلی ایگریمنٹ کیا، اگست 1973 میں ہم نے دلی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا، انڈیا دلی کے ساتھ، اس کا نام تھا دلی ایگریمنٹ۔ پھر سپتمبر 1986 کے اندر 1986 کے اندر ہم نے نیوکلیر کوآپریشن چائنا کے ساتھ سائن کیا، نیوکلیر کوآپریشن چائنا کے ساتھ ہم نے سپتمبر 1986 میں سائن کیا۔ پھر اپریل 1988 میں جنیوا پیکٹ افغانستان اور USA کے ساتھ سائن ہوا، جنیوا پیکٹ جو ہے وہ افغانستان اور USA کے ساتھ سائن کیا گیا، اپریل 1988 میں افغانستان، USA اور USSR ان تینوں کے ساتھ سائن ہوا۔ نیکسٹ ہے کہ مئی 1991 میں کلچرل اینڈ ٹریڈ ایگریمنٹ ود سعودی عربیہ، مئی 1991 میں ہم نے کلچرل اور ٹریڈ ایگریمنٹ کیا سعودی عربیہ کے ساتھ۔ نیکسٹ ہے جون 1992 میں ہم نے سلک ایگریمنٹ کیا چائنا کے ساتھ، جون 1992 کے اندر ہم نے سلک ایگریمنٹ کیا تھا چائنا کے ساتھ۔ اگست 1997 میں ہم نے نیوکلیر پروگرام فار انرجی ایگریمنٹ ود چائنا یہ سائن کیا۔ جون 1992 کے اندر ہم نے سلک ایگریمنٹ کیا چائنا کے ساتھ، اور پھر 1997 میں ہم نے نیوکلیر پروگرام فار انرجی ایگریمنٹ ود چائنا ہم نے اس کو پھر سائن کیا تھا۔ پھر آتا ہے جون 1999 کے اندر اگاستہ میرین ایگریمنٹ ود فرانس، جون 1999 کے اندر ہم نے اگاستہ میرین ایگریمنٹ کیا فرانس کے ساتھ۔ پھر 1999 میں ہم نے لاہور ڈکلیریشن انڈیا کے ساتھ کی، مارچ 1999 کے اندر ہم نے لاہور ڈکلیریشن کی انڈیا کے ساتھ۔ پھر نومبر 2001 کے اندر نان نیٹو الائنس پاکستان بنا USA کا، نومبر 2001 کے اندر پاکستان نان نیٹو الائنس بنا USA کا۔ پھر جولائی 2001 کے اندر ہم نے آگرہ ڈکلیریشن کیا انڈیا کے ساتھ، جولائی 2001 میں ہم نے جو آگرہ ڈکلیریشن کیا انڈیا کے ساتھ۔ نیکسٹ ہے فروری 2002 کے اندر ہم نے USA کے ساتھ سائن کیا ٹو کمبیٹ ٹیررزم ایکٹیویٹیز، فروری 2002 میں ٹو کمبیٹ ٹیررزم ایکٹیویٹیز کے لیے ہم نے USA کے ساتھ ایگریمنٹ کیا۔ نیکسٹ ہے جون 2003 چشمہ نیوکلیر پاور ایگریمنٹ ود چائنا، جون 2003 میں چشمہ نیوکلیر پاور ایگریمنٹ جو ہے وہ چائنا کے ساتھ سائن کیا گیا۔ نیکسٹ ہے جولائی 1999 واشنگٹن ڈکلیریشن ود USA اینڈ انڈیا، جولائی 1999 کے اندر واشنگٹن ڈکلیریشن جو ہے وہ USA اور انڈیا کے درمیان ہوئی، جولائی 1999 میں واشنگٹن ڈکلیریشن جو ہے وہ امریکہ اور انڈیا کے درمیان ہوئی۔ نیکسٹ ہے پھر 2006 میں ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز کے اوپر ایگریمنٹ ہوا افغانستان کے ساتھ، فروری 2006 میں ہمارا ایگریمنٹ ہوا افغانستان کے ساتھ ٹو کمبیٹ ٹیررزم۔ پھر اس کے بعد 2007 کے اندر کراکرم ہائی وے کو اپ گریڈ کرنے کے لیے چائنا کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا، 2007 میں کراکرم ہائی وے کو اپ گریڈ کرنے کے لیے چائنا کے ساتھ سائن ہوا۔ 2007 میں گوادر پورٹ کا ایگریمنٹ ہوا سنگاپور کے ساتھ، ایڈمنسٹریٹو کنٹرول آف گوادر پورٹ ایگریمنٹ ود سنگاپور، مارچ 2007 میں سنگاپور کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا۔ اور 2008 میں جو ہے وہ ایکسٹراڈیشن آف کرمنل ایگریمنٹ سائن ہوا ایران کے ساتھ، 2008 میں ایکسٹراڈیشن آف کرمنل ایگریمنٹ یہ سائن ہوا ہمارا ایران کے ساتھ۔ اور آج کا آخری سوال ہے کہ سندھی واز کنکرڈ بائی محمد گوری ان 1182، سندھ جو ہے سندھ جو ہے وہ محمد گوری نے اس کو قبضہ کیا 1182 کے اندر، سندھ کے اوپر محمد گوری نے قبضہ کیا 1182 کے اندر۔ انشاءاللہ باقی ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم۔